حضرت ہود علیہ السلام۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا، تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا، اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولادیں ہوتی گئیں، بڑھتی گئیں۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور اپنے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے، اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے، اور ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہیں مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔